ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم نبّر بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے، تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الرسل امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، شیطان کے بارے مختلف مذاہب کے اندر، ادیان کے اندر کوئی نہ کوئی تصور ضرور پایا جاتا ہے۔ کہیں پہ تو شیطان کو بتوں کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے، دیویوں کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے کہ فرضی ایک چیز ہے، اور جو بت ہیں، جو دیوتا ہیں، ان کی شکل میں یہ موجود ہے، اور پھر لوگ اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں شیطان صرف یہ طاقتیں ہیں جو انسان کو کبھی ادھر کر دیتی ہیں کبھی ادھر کر دیتی ہیں، یہ کوئی وجود نہیں ہے، خارجی طور پہ کوئی ایسا وجود نہیں ہے جسے ہم شیطان کہہ سکیں۔ بعض اس کے انکار کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک گمراہی ہے۔ اور بعض لوگ اس کو اتنا مانتے ہیں اور اتنا اس کے ساتھ تعلق بناتے کہ اسی کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان کے پجاری بھی آج لوگ موجود ہیں، کالے دھندے چلانے والے اور یہ جادو کرنے والے، کالا جادو، یہ سارے معاملات، یہ لوگ شیطان کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جادو کر رہے اسے قتل کرو، کیونکہ جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ تمہارا شیطان کے بارے گزشتہ جمعہ میں ہم نے کچھ سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھے تھے۔ شیطان کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور اللہ نے اس کو پیدا کیسے کیا، کیسے اس نے جنت سے نکلا، یہ سارے سوالوں کے جواب ہم پیچھے سمجھ چکے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ شیطان جو بھی ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، ازل سے دشمن ہے، اور یہ دشمنی کرتا آ رہا ہے، اور اس کے ایسے ہتھ کنڈے ہیں، ایسے وار ہیں، شاید ہی کوئی انسان ان سے بچ سکے، الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے، جو خاص رب کا ہو، اللہ اسے بچا لے، ورنہ شیطان کے پاس بڑے بڑے ہتھ کنڈے۔ ہم نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور آج بھی ہم کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں
تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ واقعتاً ایسا ہے، اکثر لوگ اس کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہیں، اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس نے دشمنی کی ابتدا تو تبھی کر دی تھی جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ دشمنی چلتی آ رہی ہے۔ اور یہ کیسا دشمن ہے، بندہ دنیا میں آتا ہے تو یہ دشمنی شروع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما من مولود یولد الا نخسہ الشیطان، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ابھی وہ ماں کی کوکھ میں آیا، ابھی وہ نکلا ہے ماں کے رحم سے، پیدا ہوا، فوری طور پہ شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، اس کو چھوتا ہے، یعنی اسے اس وقت تکلیف دینے کے لیے شیطان سب سے پہلے آ جاتا ہے۔ ابھی بچہ دنیا میں آیا ہے، یہ اس وقت دشمنی بچے کے ساتھ شروع کر دیتا ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ اس کی دشمنی، ویسے تو ہمارے باپ کے ساتھ دشمنی تب سے چل رہی ہے، اور پھر یہ چھوڑتا نہیں ہے، جب تک موت نہیں آ جاتی اس وقت تک اس کی دشمنی چلتی رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی لمحے یہ دور ہو جائے کہ ہم کہیں نہیں شیطان سے ہم محفوظ ہے، بس ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ عمر کے کسی حصے میں جا کے بھی انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، مطلب عمر گزار لیتا ہے، اچھے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن عمر کے کسی حصے میں جا کے شیطان کے ہتھ کنڈے وار کر کے اس کا وار چل گیا، مطلب گمراہ ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا گمراہ ہوا کہ یہ جنت کے راستے سے جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے، ان الشیطان، شیطان نے یہ کہا اللہ سے، پتہ کیا کہتا ہے، وعزتی کا یا رب، اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، اللہ تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح موجود رہے گی، جب تک سانسیں چلتی رہیں گی، میں اس وقت تک ان کو گمراہ کرتا رہوں گا، زندگی کے کسی حصے میں نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی کبھی ایسا نہیں ہے کہ انسان کی عمر کے کسی حصے میں شیطان سے محفوظ ہو جائے، وہ اپنے آپ کو کہے بس میں بالکل ہی محفوظ ہو گیا اور مجھے ضرورت نہیں ہے، تو کسی بھی حصے میں یہ آ سکتا ہے۔ رب سے کہہ رہا، اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک جسموں میں روح موجود ہے نا، تب تک میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوں، میں گمراہ کرتا ہی رہوں گا، میں اپنے داؤ پیچ لگاتا رہوں گا۔ اور پھر عام بندہ تو عام ہے، خاص ہو چاہے کوئی رب کا چہیتا ہو، ہر کسی کے ساتھ شیطان کی دشمنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کوئی چہیتا نہیں۔ ہم نے پہلے بھی پچھلے جمعہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ رات کو آپ کہتے ہیں مجھے تنگ کر رہا تھا، میں نے قابو پا لیا۔ دوسری ایک روایت بھی سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ شیطان وادیوں سے اترے، پہاڑوں سے اترے کافی زیادہ، تو ان میں ایک شیطان آپ کے قریب آ گیا، اس کے ہاتھ میں ایک شعلہ تھا آگ کا، وہ آپ کے چہرے کو جلا دینا چاہتا تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پڑھو، آپ نے فرمایا کیا پڑھو؟ تو انہوں نے اللہ کی پناہ کے کلمات بتائے کہ یہ کلمات پڑھ لو، اللہ تمہیں اس شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رب کے کتنے لاڈ پیغمبر ہیں، ان کو بھی شیطان پریشان کرنے کے لیے اپنا داؤ پیچ آزماتا رہتا تھا۔ تو ہم تو پھر ناکارہ سے لوگ ہیں نا، ہمیں اس کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ کئی چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی، تو ان میں سے ایک چیز اور جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ موسیقی، اشارتاً تو شاید اس کی بات گزری ہو، موسیقی بھی شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس کو جنت سے نکالا تو کیا کہا، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ تو جسے چاہتا ہے اپنی آواز کے ساتھ اسے بہکا لے۔ آواز کا کیا معنی ہے؟ موسیقی، موسیقی کے ذریعے آلات، دھنیں، سر، ان میں ان کو ایسا مگن کر دے کہ یہ لوگ سمجھے یہی روح کی غذا ہے، یہی ہمیں سکون دینے کے لیے موسیقی کافی ہے۔ اس کے ذریعے بھی شیطان گمراہ کرتا، اور یہ تب کے کلمات اللہ نے کہے جب یہ جنت سے نکل رہا تھا، اپنی موسیقی اور آوازوں کے ساتھ میرے بندوں کو اگر تو چاہتا ہے تو بہکا لے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اپنے سواروں کو بھی بھگا دے، اپنے پیادہ کو بھی بھگا دے، جو مرضی لشکر لے جا، تمہیں اجازت ہے، جا میرے بندوں پہ جو تیرا بار چلتا چلا لے۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، ان کے مالوں میں شریک ہو جا۔ مالوں میں شریک ہو کے بھی انسان کو یہ گمراہ کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بندہ کہتا ہے میرے پاس مال ہے،
اب اس مال کے بارے محتاط نہیں ہوتا، کبھی اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، کبھی اس کے خرچ کرنے کے بارے میں اعتدال نہیں ہوتا. کیا کروں؟ بس جہاں پہ آیا لگاتے رہتے ہیں، فضول خرچی ہو جاتی ہے. اور کبھی مال کو یہ حرام کاموں پہ لگوا دیتا ہے، غلط کاموں پہ خرچ کرواتا ہے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ. تو یہ چیزوں کو یاد رکھیے، کہیں شیطان ہم سے یہ تو نہیں کروا رہا. اور یہ اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں جا ہو جا شریک. والاولاد، اولاد میں شریک ہو. اب اولاد میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اولاد کے شرکیہ نام رکھوا دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ نام رکھ لیتے ہیں پیراں دیتا، جیسے پہلے زمانے میں لوگ نام رکھتے تھے عبد الشمس، شمس کا بندہ. آج لوگ بڑے بڑے لوگ وہ یہ نام رکھتے عبد المصطفیٰ. اب اختلاف کی تو ہم بات کرتے ہی نہیں ہے نا، لیکن یہ اختلاف ایسا ہے کہ جس کے بغیر چارہ ہی نہیں. بندہ غلام صرف اللہ کا ہوتا ہے، مصطفیٰ کا غلام. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں غلام ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن اس سینس میں جو نام رکھا جاتا ہے، عبد کا لفظ یہ اللہ کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے. اللہ کا بندہ، وہ غلامی جو اللہ کی غلامی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگا دینا یا کسی پیر کا نام لگا، پیراں دیتا، اللہ دیتا تو سمجھ آتی ہے نا، اللہ کا دیا ہوا. پیراں دیتا، یہ نام رکھواتا ہے شیطان، اولاد کے بارے میں گمراہ کرتا ہے. اور کبھی یہ انسان کو ورغلاتا ہے، تیری اولاد کا رازق تو ہی ہے، تیری اولاد کا رازق صرف تو ہے، اگر تو نے ان کے لیے کمائی نہ کی تو پھر یہ کھائیں گے کہاں سے؟ بندہ سمجھتا ہے اپنی اولاد کا رازق میں ہی ہوں، اب یہ حرام کمائے گا. جو بھی کہتا کرو، میں کیا کروں، اولاد بھی تو پالنی ہے. اب اولاد کے پیچھے انسان حرام کاریاں کر لیتا ہے. یہ شیطان کا ایک جھانسا ہے، یہ اس کا وار ہے. حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جو بھی کوئی زمین میں چلنے والا چوپایا ہے، جو بھی جاندار ہے، اس کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا. تو رازق میں تو نہ ہوا، رازق تو اللہ ہے. اور پھر انسان جب یہ کہے میرے پاس وقت نہیں ہوتا، میں نماز کے لیے کیسے ٹائم نکالوں، میں نے بچوں کی روزی روٹی کرنی ہوتی ہے، میرے سے وقت نہیں نکلتا، کیونکہ یہ سمجھتا رازق تو میں ہی ہوں. اگر میں نے یہ وقت مسجد کو دے دیا، اتنا منافع کم ہو جائے گا. اگر میں نے روزہ رکھ کے مشقت کا کام نہ کیا تو کمائی کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ یہ رازق سمجھتا ہے اپنے آپ کو. جب یہ رازق سمجھے گا تو یہ ٹائم نہیں نکالے گا، یہ کہے گا میں نے منافع لینا ہے، میں نے اولاد کا پیٹ پالنا. جب اس کو یہ جھانسا نہیں ہوگا، جب اس وار کا شکار نہیں ہوگا، بھائی میں جتنا بھی کام کروں رزق تو رب نے دینا ہی دینا، پھر یہ نمازوں کا وقت بھی نکالے گا، رب کے لیے بھی نکالے گا، حرام بھی چھوڑے گا. زیادہ منافع کے چکروں میں یہ رشوت اور حرام خوریاں اور سود اور یہ جو رزق لینے کے چکروں میں کوئی غلط کام نہیں کرے گا. تمہارا اولاد میں بھی اللہ رب العزت اس کو کہتے تو شریک ہو جا. اولادوں کے بارے میں انسان کو یہ گمراہ کرتا ہے. اور اس کے بعد آپ فرمایا وعیدہم، ان کو وعدے دے، ان کے ساتھ وعدے کر. سبز باغ دکھاتا ہے شیطان، سبز باغ دکھا کے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا. آج بھی لوگ سبز باغ دکھا کے بڑوں بڑوں کو لوٹ لیتے، تو شیطان سبز باغ دکھا کے انسان کا ایمان لوٹ لیتا ہے. کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا رزق ہی تو ہے. جیسے آج ہمارے ہاں جو حرام کی قسمیں اگر وہ بیان کرنی شروع کی تو بڑی لمبی فہرست بن سکتی ہے، جس میں اتنا مال حرام کمایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ایک وقت تک ہم نے بس یہ کام کرنا، اس کے بعد چھوڑ دیں گے، ذرا پیسے اکٹھے کر لیں. تو حرام کروا دیا، ایمان خراب کروا دیا. شیطان سبز باغ دکھاتا ہے. اور اگر انسان کو موت کرنے کے بغیر اور توبہ کرنے کے بغیر موت آ گئی تو پھر یہ جو سبز باغ دکھاتا تھا نا، یہ بندے سے کہے گا میں اب تیرے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اب خود ہی بھگت. تو لمبی آسیں امیدیں انسان کو دلاتا ہے. یہ بھی ایک اس کا حملہ، اور یہ بڑے لوگوں پہ ہوتا ہے. بڑے لیول کے لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، چھوٹے لیول کے لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ابھی زندگی باقی ہے، کوئی بات نہیں. دل کرتا ہے، آپ میں سے کئی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے، اپنا جائزہ لیجیے گا. آپ کا دل کرتا ہوگا میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں. اگر آپ نمازی نہیں ہیں نا، آپ کا دل ضرور کرتا ہوگا میں نا نماز شروع کر دوں، لیکن شیطان نے ابھی تک آپ کو کار بند نہیں ہونے دیا. ابھی تک وہ امیدوں پہ، اور کوئی نہیں ابھی زندگی باقی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کا دل چاہتا ہے میں تہجد شروع کر دوں، لیکن شیطان ابھی کہتا ہو یار تو کیڑا بڈھا ہو گیا، ابھی تو تیری زندگی بڑی ہوئی ہے، جوانی ہے، ابھی تو نیند کے مزے لوٹنا،
پھر یہ اٹھنے نہیں دے گا. بندہ جو اٹھنے کی کوشش سویا رہے, ابھی رات باقی ہے, دل کرتا ہے. کئی حافظ قرآن ایسے بیٹھے ہوں گے یہاں جن کا دل کرتا ہم منظر دہرانی شروع کر دیں, وہ کہے گا نہیں ابھی رمضان بڑا دور ہے, رہنے دو. پھر جب شعبان آئے گا نا تب جا کے پتہ چلے گا وہ رمضان آ گیا. اب کیا کریں؟ یہ لمبی آس امید دلاتا ہے, کوئی بات نہیں. بندے کا دل کرتا ہے میں توبہ کر لوں یار, میں نا گناہ کر رہا ہوں, فلاں کام میرا گناہ کا ہے, فلاں جگہ پہ میں حرام کاری کرتا ہوں, فلاں جگہ پہ میں رب کو ناراض کرتا ہوں. شیطان کہے گا کوئی بات نہیں, ابھی زندگی باقی, تھوڑے پیسے کمانے کے بعد پھر چھوڑ دینا. لمبی امید, بندہ پھر چپ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. یہ لمبی امیدوں, کئی بندوں کا دل کرتا ہے میں داڑھی رکھ لوں, میں کیا کرنا داڑھی رکھ, ابھی تو جوانی ہے, مستانی ہے, ذرا تھوڑا سا چل ماحول گزارو, تمہیں کیا ضرورت ہے, تھوڑا جب عمر ڈھل جائے گی پھر جا کے رکھ لینا. دل کرتا ہے, لیکن شیطان نے امید لمبی دلائی ہوئی ہے, نہیں کرنے دیتا. کئی عبادت گزار دل کرتا راتوں کو اٹھ کے عبادت کرے رب کے سامنے, یہ کہے گا پھر کر لینا. قرآن پڑھنے کو دل کرتا ہے, یہ کہے گا پھر کر لینا. کئی ایسی چیزیں. تو کوتاہی جو ہوتی ہے نا ہم سے, وہ کیا لمبی امید دلاتا ہے. کوئی بات نہیں, ابھی وقت باقی ہے, ابھی بڑی زندگی باقی ہے. اگر میرے بھائیوں آپ کے دل میں یہ چل رہا ہے, میں برائی چھوڑنا تو چاہتا ہوں, لیکن بس یہ ہے کہ چلو کل چھوڑ دوں گا, پرسوں چھوڑ دوں گا, زندگی کی گارنٹی نہیں. کوئی ایسا کانٹریکٹ نہیں ہے جو رب کے ساتھ آپ نے سائن کیا ہو کہ مجھے زندگی تب تک دے کے رکھنی ہے, پتہ نہیں کب موت آ جائے. تو اگر کوئی ایسی بات دل میں ہے, برائی چھوڑنے کا ارادہ ہے, اسے پختہ کریں اور چھوڑ دیں. شیطان سے ہماری جنگ ہے, فاتخذوہ عدوا. اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کو دشمن سمجھو. یہ جو تمہیں دلاسے دے کے, تمہیں آسیں اور امیدیں دلا کے ٹال مٹول کرواتا ہے نا, یہ اس کا جھانسا اس میں نہ آ جاتا ہے. اور یہ ٹال مٹول بہت زیادہ کرواتا ہے. دل میں ارادہ ہے لیکن انسان کو کرنے نہیں دے. وعدے پہ وعدہ, وعدے پہ وعدہ. جیسے بندہ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے, وعدہ اچھا یار میں کل, حالانکہ کر سکتا ہے, آج بھی چاہے تو کچھ کر سکتا ہے, لیکن یہ وعدہ دے دے گا میں نہ کل کروں گا. پھر کل کی بات آتی, پھر وعدہ کر دے گا. شیطان بھی ہمارے نفس کے ذریعے ہمیں وعدے دلاتا ہے. چلو میں نا اس رمضان میں نے توبہ کر لینی, فلاں دن سے میں نے یہ گناہ چھوڑ دینا, فلاں دن سے میں نے یہ نیکی شروع کر دینی. لیکن شیطان ابھی رمضان گزرے کتنا دیر ہو گئی ہے, مہینہ ختم ہونے والا. کئی بندوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم نے رمضان کے بعد نا جو ادھر کی روٹینیں تھیں وہ ابھی شروع کرنی ہے, قرآن پڑھنا ہے, کوئی صدقہ و خیرات کی روٹین کرنی, لیکن شیطان نے ابھی تک نہیں کرنے دی. کئی بندوں نے شوال کے روزے رکھنے کا ذہن بنایا ہوگا, شیطان ابھی دن باقی ہیں رہنے دو, شوال ختم, پھر بندہ کہ گویا میں تو روزے رکھے. تو یہ لمبی امیدیں اگر آپ کے اندر پائی جاتی ہیں نا, تو اس کو سمجھیے میرے بھائیوں, کہیں شیطان نے ایسا تو نہیں کیا ہم اس جھانسے میں آ کے رب سے دور ہو گئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ پتہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سمجھتا میری زندگی بڑی باقی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے, صلی صلاۃ مودع, ایسے نماز پڑھو کہ جیسے یہ تمہاری الوداعی نماز ہے. کیا مطلب؟ آپ جمعے کی نماز پڑھ رہے یوں پڑھو کہ آپ کا یہ آخری جمعہ ہے, ہو سکتا ہے میں عصر کی نماز تک زندہ نہ رہوں, یہ آخری نماز ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے یہ آپ کی آخری نماز ہے, تو بتائیں آپ کسی لمبی امید پہ کام دھریں گے؟ آپ کو یہاں پہ کوئی بندہ بٹھا کے جی آپ کی شام کو پھانسی ہے, پکا ہے, آج شام مر جانا ہے, کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے, بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے, مر جانا ہے. آپ کو کوئی بندہ کہ آجو یار بزنس بڑا زبردست ہے, میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں, آپ کہو بھائی میں نہیں کر سکتا, میری تو شام کو پھانسی ہو جانی, میں نے اب صرف نیکی کرنی ہے. اس جگہ کھڑے کر کے کبھی عبادت کرے. اللہ کے رسول فرمانے یہاں کھڑے ہو کے عبادت کیا کرو. جب بھی عبادت کرو, جب بھی شیطان لمبی امید دلائے, تو تم ایسا سمجھو میرا تو یہ آخری وقت نہیں ہے, کیونکہ آخری وقت کا کوئی پتہ نہیں. صلاۃ مودع, اس کی مثال یوں سمجھے, کچھ لوگ سفر میں ہیں, سفر میں جا رہے ہیں, کسی رستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا ہے, آگے پھر جنگلات شروع ہونے والے. کسی جگہ پڑاؤ کیا, وہاں سہولیات ہیں, وہاں کچھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں, زاد راہ لے سکتے ہیں, ان کا زاد راہ ختم ہوا ہوا. تو ایک بندہ جو ہے نا وہ سارا کچھ خرید لیتا ہے, مجھے پانی کی ضرورت ہے, مجھے کھانے کی ضرورت ہے, جو بھی سفر کی ضروریات ہے نا یہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے, اپنا بیگ بھر لیتا ہے کہ میں نے آگے سفر کرنا, آگے جنگلات ہیں, چونکہ آگے کوئی چیز. ایسی مثال جیسے بندہ کہیں موٹر وے پہ چڑھا ہوا ہے, وہ تیل ڈلوانے کے لیے پمپ آ گیا, کہتا نہیں میں آگے سے جا کے ڈلوا لوں گا, اور ایک بندہ کہتا نہیں بھائی ادھر سے ڈلوانا, ہو سکتا ختم ہو جائے, گارنٹی نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے, چیک نہیں کیا. ایک نے کوتاہی کر لی, ایک نے
صحیح معاملہ کر لیا. اب یہ درمیان میں پہنچے، ایک جنگل میں سفر کے درمیان اس کا زیادہ راہ ہے ہی نہیں، آگے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے یہ خرید سکے، ادھر اس کو موت بھی آ سکتی ہے. اور وہ بندہ جو تیل جس نے نہیں ڈلوایا موٹر وے پہ خجل خوار ہوگا، ذلیل ہو جائے گا. اور پھر یہ کسی اور کو بلائے گا تو وہ اسے آر دلائیں گے، تمہیں پتہ نہیں تھا پہلے کروا کے آتے. یہ کوتاہی ہے، لمبی امید. بندہ کہتا ہے آگے جا کے کر لوں، کوئی بات نہیں پھر کر لوں گا. تو شیطان اس امید کے ذریعے انسان کو ندامت ہو جاتی ہے. شیطان یہ جھانسا جب دیتا بندہ شرمندہ ہو جاتا ہے. تو اس کا شکار اگر آپ ہیں تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو سمجھائیے، کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا. تو یہ ایک شیطان کا جھانسا. اس کے بعد شرعی احکامات کی پابندی سے یہ رکوا دیتا. بہانہ، سستی، بہانے بڑے لوگ نماز پڑھ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، یہ بہانہ ہے. یہ شیطان کا ایک جھانسا ہے، اس کا وار ہے، وہ یہ کرواتا ہے. کوئی بات نہیں، کپڑے ٹھیک نہیں ہیں تو میں نہیں جا سکتا. اور اگر کہیں فنکشن پہ جانا ہے ٹھہرو میں ذرا کپڑے چینج کر کے آتا ہوں. یعنی کہیں اور جگہ پہ جانا ہے تو پھر چینج ہو سکتے ہیں، نماز کے لیے چینج نہیں ہو سکتے. نماز کے لیے تھوڑا وقت نہیں نکل سکتا. عورتیں کہہ رہی میرے بچے نے پیشاب کر دیا میں نماز نہیں پڑھتی، بس نہیں میں بچے کو سنبھالنا ہوتا تو میرے سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی، وہ اکثر پیشاب کر دیتا بچہ. تو دھل نہیں سکتے کپڑے. وہی عورت اگر شادی میں جا رہی ہے نا تو کسی سے ادھار لے کے بھی چلی جائے گی. لیکن یہاں نماز کا جب معاملہ آئے گا شیطان کا وار ہے، نہیں کپڑے ٹھیک نہیں ہے نماز نہیں پڑھی جاتی، مشقت ہے، مجھے پریشانی ہے. تو یہ شیطان کا جھانسا ہے. بندہ کہتا ہے میں داڑھی نہیں رکھتا، اور داڑھی رکھ کے کریے جی جھوٹ بولی تھا سارا دن، بہانہ. اب یعنی داڑھی ایک الگ چیز ہے. آپ نے اسلام یہ سمجھا کہ داڑھی کے اندر ہی سارا اسلام. بھائی اسلام کے اندر داڑھی ہے، آپ داڑھی رکھو، ہو سکتا اللہ توفیق دے آپ جھوٹ چھوڑ دیں. بندہ کہتا ہے داڑھی رکھا تھا کہ پتا سارا دن تو جھوٹ ماری دیں، سارا دن تو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم داڑھی رکھ کے کی کرنی، بس یہ سمجھو. بہانہ، یہ بہانہ ہے، اس کا کوئی جواز نہیں. یوں سمجھے ایک غلط کام کے لیے دوسرے غلط کام کو جواز بنا دیا. بھلا بندہ کہتا ہے دلیل دو، آپ کس اس کام کی دلیل دیں، وہ دلیل بھی غلط کام کی غلط کام کو دلیل بنا رہا ہے، یہ دلیل بنتی نہیں ہے. تو یہ بہانے شیطان کی طرف سے. قرآن نہیں پڑھتے آپ، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، بھائی میں اٹکتا پڑھا ہوں، میری زبان موٹی ہو گئی، ہون کتنے پڑھا جاتا، بس جی زندگی گزر گئی. اور بچپن میں والدہ نے پڑھایا نہیں، اب ٹائم نہیں لگتا، پڑھا ہی نہیں جاتا. بہانہ شیطان کا یہ جھانسا ہے، یہ اس کا وار ہے، اس کا ہتھ کنڈا ہے، نہیں پڑھا جاتا. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اٹک کے پڑھے اللہ 2 اجر دیتا ہے. جس کو پڑھنا آ جائے اس کو 1 اجر ہے، جو اٹکتا ہے وہ علیہ شاق، اس کو مشقت ہوتی ہے، یتتعتع فیہ لہو اجران 2 اجر. تو بہانے میرے بھائیوں چھوڑ دیجیے. اگر ایسے بہانے آپ کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے. قرآن ترجمے سے پڑھ لو، اور نہیں جی ترجمے کے لیے تو اتنے علوم کی ضرورت ہے، میں کیسے پڑھوں گا، بہانہ. ترجمہ پڑھنے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، قرآن لو ترجمے لا پڑھنا شروع کر دو. بھائی قرآن میں تو غلط بات نہیں ہو سکتی نا، لیکن اس کے لیے بھی بڑے علوم کی ضرورت ہے. تو میں نہیں یہ کام کر سکتا، میں نے تو تقلید کرنی ہے، میں نے تو فلاں کی ماننی ہے، جو اس نے کہہ دیا میں نے وہی کرنا ہے، میرے سے نہیں ہوتا. بہانہ. ان بہانوں میں انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ان بہانوں میں آ کے انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. اور یہ بہانے میں شیطان اس کو برگلائی رکھتا ہے، اور چل خیر ہے چل خیر ہے. تو یہ بہانے اور سستیاں میرے بھائیوں چھوڑ دیجیے. اکثر لوگ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بیٹھ کے نماز پڑھ لی. عورتوں میں تو یہ عام پایا جاتا ہے، ایویں بیٹھی ہوں گی، حالانکہ بیٹھ کے فرض نماز بغیر عذر کے جو پڑھتا باطل نماز، اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے. ایویں تھوڑا سا کام کر کے تھک گئے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھنی شروع کر دی. یہ بہانہ ہے. نفلی نماز اگر کوئی بیٹھ کے پڑھے بغیر عذر کے اسے آدھا ثواب ملتا ہو جائے. ہاں اگر عذر ہے تو پھر تو آپ فرضی بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ ایویں بیٹھ جاتے ہیں. یہاں بچے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں کرسیوں پہ، میں پوچھتا ہوں کیا ہوا ہے، اور جی میری ٹانگ میں درد ہے، اچھے بھلے. تو بہرحال یہ بہانے ہیں. شیطان ان بہانوں کے ذریعے انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور دھوکہ دے کے اسے دین سے دور کرتا ہے. ایک اور بات، شریعت کے جو پابندی ہے نا اس کی بجائے نمود و نمائش کی پابندی کرواتا ہے. جس کا نام ہوتا ہے نا بس اس چیز کے پیچھے انسان بھاگ جاتا ہے. نمود و نمائش جس کا نام ہے اس کے پیچھے بندہ بھاگ. جیسے برانڈ ہے نا تو بندہ برانڈ کو بھاگتا، کوالٹی نہیں دیکھے گا، برانڈ تو ہے نا بس ٹھیک ہے. بھائی کوالٹی اس کی ٹھیک نہیں ہے، آپ سمجھا کے تھک جائیں، وہ کہے گا ہے تو برانڈ نا، کوالٹی کی خیر ہے. ایسے ہم دنیاوی معاملات میں نہیں کرتے، دین کے معاملات میں یہ ہو جاتا ہے.
مثال دیتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی، مطلب ایک شخص ہے انجینئر مرزا علی، وہ گمراہ شخص، اب اس کے عقائد اتنے گمراہ ہے. رات ہی ہماری ایک مجلس تھی تو ہم اس پہ ڈسکس کر رہے تھے. ہمارے ایک دوست اس کے پاس سے ہو کے آئے، تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں انہوں کو سمجھانا نہیں، اتنے بیٹھ کے گلاں کرتے ہو. اس کے پاس گئے ہیں، اس کی بات سنی ہے، وہ سنتا ہی نہیں. اچھا لوگ کہتے ہیں پانے تو ہمیں پتہ ہے یوٹیوب تے انہیں ویوز تو دیکھو کتنے نے، دیکھو تو صحیح لوگ سنتے کتنا اس کو. یہ چیز اتنے لوگوں نے اسے سنا، وہ حق ہو گیا. اور بھائی حق والے ہمیشہ کم ہوا کرتے ہیں. اچھا یہ نمود و نمائش جو ہے نا یہ شیطان کا جھانسا ہے، اس کو تو زیادہ لوگ سنتے ہیں، اس کو تو لائک زیادہ لوگوں نے کیا، تو پھر تو ٹک ٹاک کے کجروں کو بھی زیادہ لائک ملتے ہیں، پھر ان جیسے بن جاؤ. پھر تو یہ بھی دلیل اچھی ہے نا کہ ٹک ٹاک پہ فلاں دیکھو اس کے لائکس کتنے ہیں. وہ تو برہنہ ہو کے بھی عورتیں وہاں پہ آ جاتی ہیں اپنے لائکس لینے کے لیے. تو کیا مطلب یہ دلیل کافی ہوگی کہ جس کے لائک زیادہ ہیں، جس کے ویوز زیادہ ہیں، اس کو آپ فالو کرنا شروع کر دیں؟ تو یہ شیطان کا ایک جھانسا ہے. شیطان کہتا ہے وہ دیکھو نا یار اس کو زیادہ لوگ سنتے ہیں تو چلو اس کے پیچھے. اسٹیج ڈرامے میں زیادہ لوگ آتے ہیں، جمعے میں کم آتے ہیں. جمعے میں تو مسجد ابھی تک خالی ہے، مطلب مسجد میں پوری نہیں ہوئی، ابھی حال خالی پڑا ہوگا. آپ سینمے میں جائیں ٹکٹ لینے کے لیے وہ خجل خوار ہو رہے ہوتے ہیں، کھوے سے کھوا کھہ رہا ہوتا ہے، لوگ ٹکٹ کے لیے مر رہے ہوتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ وہاں انٹرٹین ہوتا ہے، کرنے ہوتا ہے نا لوگ، یہاں دین کی بات ہے. تو ہم وہ چیز جس پہ لوگ بھاگتے ہیں یہ شیطان کا جھانسا ہے، اس کا وار ہے. وہ کہتا ہے یہ سارے لوگ ادھر ایویں ٹرے ہوئے تھے. میں ایک بندے کے ساتھ بات کر رہا رمضان کے اندر، مجھے کہتا ہے قاری صاحب دیکھیں دنیا میں اور پاکستان کے اندر اتنے فیصد فلاں مسلک کے ہیں، اتنے فیصد فلاں مسلک کے ہیں، اس مسلک کے تو لوگ ہی تھوڑے ہیں، تو اس کا مطلب پھر یہ حق پہ نہیں ہے. یہ شیطان کا ایک وار ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پہ بڑے دلائل موجود ہیں کہ جو کم ہوتے ہیں وہ حق والے کئی دفعہ زیادہ وہی حق والے ہوتے ہیں. تو بہرحال شیطان یہ کہتا ہے، اس کا یہ بہکاوا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. جو یعنی نمود و نمائش والا ہے، جس کا نام زیادہ، جو شعبدہ باز ہوتا ہے، عجیب قسم کی حرکتیں کرتا ہے، لوگ اسے ولی مان لیتے ہیں. اور پھر کیا فلاں ہوتا ہے، وہ تو آگ پہ چل لیتا ہے، اس کو تو اللہ نے یہ اتنی طاقت دی ہے وہ آگ پہ چلتا ہے، ولی مان لو. دیکھیں یہ کیسا بہکاوا ہے شیطان کا. آگ پہ چلتا ہے، شریعت پہ چلتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں، اس پہ نہیں کوئی جو غور کرے گا. آگ پہ چلتا ہے وہ. فلاں کو دیکھو وہ تو بھائی جی پانی پہ چل لیتا ہے. اب یہ شعبدہ بازی ہے، یہ عجیب قسم کی حرکت کی، لوگوں نے اس کو ولی مان لیا. اب وہ جیسا مرضی ہے. اور اسلاف پتہ کیا کہا کرتے تھے؟ حضرت ابو یزید وہ کہتے تھے اگر تم کسی بندے کو دیکھو، اس کی کرامات کو دیکھو کہ وہ اپنے آپ کو ایسے دو زانو ہو کے ہوا میں لٹکا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، نیچے کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کو ولی نہیں مان سکتے جب تک اس کی شریعت کی پابندی نہ دیکھو. وہ شریعت میں کتنا پابند ہے، بس یہ شعبدے دیکھ لیے، اس کی عجیب قسم کی حرکات کو دیکھ کے اسے بڑا مان لیا. یہ شیطان کا وار ہے. اکثر لوگ اس کا شیطان، اکثر لوگ. ہم تو اس دربار پہ اس لیے جاتے ہیں بھائی، وہاں پہ کرامتیں ایسی ایسی ہیں عجیب قسم کی. نماز کی پابندی وہ نہیں کروائے گا، دین کی پابندی وہ نہیں کروائے گا. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جو دین والے، اللہ والے اولیاء، ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے دعائیں کروانی چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنے میں کوئی عرض نہیں ہے. لیکن آج کل کے جو شعبدہ باز ہیں، جو لوگوں کو عجیب قسم کے معاملات دکھا کے اپنا گرویدہ کرتے ہیں، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا جھانسا ہے. اللہ اکبر. تو ایسے دھوکے میں کبھی نہ آئے. اور کئی دفعہ یہ بھی ایک شیطان کا جھانسا، وہ کہتا ہے تم خاص وضع قطع بنا کے رکھو، خاص وضع قطع کا انسان اسی میں رہے گا. مثال کے طور آپ دیکھتے کوئی بندہ ایسا ہے وہ خاص لباس ہی پہنے گا، اس نے سبز لباس ہی پہنا ہے. ہمارے علاقے میں ایک ہے پیا رنگ ہے کالا، وہ ہمیشہ کالا لباس پہنتا ہے. ان کی گاڑی بھی کالی ہے، اگر اس نے وہ کھنٹی سے پکڑنی وہ بھی کالی ہے، اس نے اگر چادر لینی ہے وہ بھی کالی، بائک ہے وہ بھی کالی، سب کچھ کالا ہے. پیا رنگ ہے کالا، بس وہ کالے رنگ میں رہتے. خاص وضع قطع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے. ٹوپی سر پہ تم نے یہی رکھنی ہے، اپنی علامت بنا لو. اور بعض لوگ اتنی بڑی ٹوپی سر پہ رکھتے، پتہ نہیں گرمی میں وہ کیسے رکھ لیتے. بس وضع قطع بنا دی. اور بعض نے سبز پکڑی، بس یہی رکھنی ہے سر پہ، دوسری نہیں رکھنی. یہ خاص وضع قطع والا جو یہ شیطان کا ایک بہکاوا ہے میرے بھائیو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ نے قمیض کبھی پہنی ہے؟ کبھی آپ قمیض پہن لیتے، کبھی آپ چادر باندھ لیتے، کبھی آپ جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتے، کبھی قالین پہ بیٹھ جاتے، کبھی چٹائی پہ بیٹھ جاتے. آپ نے کبھی خاص وضع قطع نہیں رکھی کہ میں نے اسی میں رہنا.
کبھی پیوند لگے کپڑے بھی پہنے آپ نے, کبھی اچھے لباس بھی آپ نے اچھے سے اچھا بھی پہنا ہوا ہے. وفود سے ملاقاتیں کرنی ہوتی تو اللہ کے رسول اچھا لباس زیبتن کرتے. تو یہ بعض لوگ بس میں نے گندے کپڑے پہن کے رکھنے ہیں. اور کئی ایسے فقیر ہیں, کئی ایسے جن کو لوگ اولیاء مانتے ہیں, وہ گندا لباس پہن کے رکھیں گے. وہ کہتے ہیں یہ اللہ والا یہ مٹی میں بیٹھتا, کبھی چٹائی پہ بیٹھتا ہی نہیں ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ولی تو نہیں ہو سکتا نا. تو آپ جب چٹائی پہ بیٹھ سکتے ہیں اور مٹی پہ بھی بیٹھ سکتے, پھر لوگ اپنا مصلی رکھتے ہیں. بعض وہ کہتے ہیں میں نے اپنے مصلی کے علاوہ کہیں سجدہ نہیں کرنا, ہمیشہ اپنے مصلی پہ سجدہ کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مٹی میں بھی سجدہ کیا, آپ کا چہرہ کیچڑ سے بڑھ جایا کرتا تھا, اور کبھی آپ نے چٹائی پہ بھی سجدہ کیا. تو جو سیرت ہے نا اس کو چھوڑ کے دوسرے چیزوں میں بندہ جب لگتا ہے تو یہ شیطان بہکاتا ہے اسے. شیطان کہتا ہے جو ہے نا یہ وضاقتہ تم بناؤ گے تمہاری پہچان بن جائے گی. اور فرائض کی پابندی جیسے ہوتی ہے نا ویسے یہ لوگ اس چیزوں کی پابندی کرتے ہیں. فلاں ٹوپی رکھنی ہے, فلاں لباس پہننا ہے, فلاں چیز اپنے ساتھ رکھنی ہے. جو فرائض کی پابندی ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ کے یہ پابندی کر رہے ہوتے ہیں, اور فرائض کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت نہیں ہے. افراط و تفریط یہ بڑی اہم بات ہے. آخری بات کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. افراط و تفریط ہے نا, کبھی غلو کروائے گا, کبھی نیچے کر دے گا. بندہ دیکھے گا, بندے کے حساب سے یہ وار کرتا ہے. بعض اوقات یہ کیا کرے گا, بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے عالم کو, اپنے مولوی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, بالکل سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے, اس کی کسی ضرورت کا کبھی خیال ہی نہیں کیا. اور بعض اوقات اپنے عالموں کو ہی اپنا رب بنا لیتے. یہ بندوں کے حساب سے بار کرتے. بعض اہل بیت کے بارے کہیں گے نہیں جی اہل بیت جو ہے نا حضرت حسین نعوذ باللہ استغفر اللہ, حضرت حسین کو بلیم کرتے, وہ جی حق پہ نہیں تھے, انہوں نے خروج کیا, یہ کیا, وہ کیا, وہ ناسبیت کی طرف چلے جاتے. اور بعض کیا کریں گے, وہ حضرت علی کو الوہیت کے درجے پہ فائز کر دیں گے. یعنی یہ درمیانی راستہ جو مسلمانوں کا اصل مومن کا راستہ اعتدال والا ہوتا ہے اس سے ہٹا دیتا ہے بندے. کبھی یہ بالکل کم کر دے گا, کسی کو یہ غلو کروا دے گا, اور یہ بندے کے حساب سے کرتا ہے, ہر بندے کو نہیں. جیسے میں نے پچھلی دفعہ یہ کہا تھا کہ پیسے والے کو کبھی بھی جو ہے نا وہ کوئی ایسا کام نہیں کروائے گا جو غریب نے کرنا ہے, اور غریب بندے سے کبھی فضول خرچی نہیں کروائے گا, وہ کہاں سے کرے گا, پیسہ ہے ہی نہیں. تو یہ بندوں کے حساب سے کام کرتا ہے, کبھی کمی کروا دے گا, کبھی غلو کروا دے گا, تجاوز کروا دے گا. کچھ لوگ طہارت کے واجبات بھی نہیں پورے کرتے, غسل واجب کا پتہ ہی نہیں ہے, اور کچھ وہ کہتے ہیں یہ نہ کرو تو غسل ہی نہیں ہوتا. اب وہ اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے. کچھ بندے عشاء کی 17 رکھتے جب تک نہ عشاء ہوتی نہیں ہے, اور کچھ بالکل ہی عشاء کو تھوڑا 4 فرض پڑھو, 1 وتر پڑھ کے چھوڑ دو. اعتدال کا رستہ جب نہیں ہوتا, بعض بندے یار 17 پڑھنی ہے, میں نہیں پڑھنی, نہیں چھوڑ دو. جبکہ جو فرض چیزیں ہیں جو مؤکدہ ہے وہ پڑھ لو, نماز ہو جائے. مطلب اس نے کبھی غلو کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ 17 رکھتے پڑھے ٹھیک ہے, نفل ہے, جتنے مرضی پڑھ لیے جائیں, لیکن اس کے جھانسوں کو سمجھیں میرے بھائیو. وہ کبھی بعض کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے, کہتے نہیں یار رکھتا پڑھنی ہے, پڑھنی ہے, پڑھ نہیں جاتا. تو یہ شیطان ایسے کام کرتا ہے. بعض لوگ فرض زکوٰۃ تک نہیں دیتے مال میں سے, اور بعض کیا کرتے ہیں وہ فضول خرچیاں کر رہے ہیں, سب کچھ خرچ کر کے, مطلب فرض زکوٰۃ نہیں ایک دیتا, ایک اتنا خرچ کر کے بیٹھا بلا ہو گیا, میں نے صدقہ اتنا کیا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ شیطان کرواتا ہے انسان سے. کئی لوگ ضرورت کا کھانا پینا لباس جو ہے نا وہ بھی نہیں اپنے پاس رکھیں گے, گندے سے کپڑے پہن کے رکھیں گے, بس جی میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں, میں دنیا سے کٹا ہوا ہوں. اور کئی بندے وہ اتنا حد سے بڑھے کہ فضول خرچیاں کرنے لگ گئے, وہ اب مہنگے سے مہنگا لباس اور روزانہ چینج ہو رہا ہے. تو یہ شیطان بار بار کرواتا ہے. کئی بندوں کو انبیاء کا گستاخ کروا دیا, انبیاء کو قتل تک کروایا شیطان نے. اور بعض لوگ انبیاء کا اکرام ہی نہیں کرتے, اولیاء کا اکرام ہی نہیں کرتے, ہر ولی کو غلط نگاہ سے دیکھیں گے, ہر ولی کی گستاخی کریں گے. تو اعتدال والی راہ سے کبھی یہ روک دیتا ہے. کچھ بندے علم کو بالکل ہی کچھ نہیں سمجھتے, اور نہیں علم کی کیا ضرورت ہے, بس ٹھیک ہے زندگی گزر رہی ہے. اور کئی بندے عمل کو کچھ نہیں سمجھتے, کہتے سب کچھ علم ہی ہے, علم کے پیچھے ہی بھاگو, بس عمل کو چھوڑ دو. اور بعض بندے نکاح سنت ہے جو وہ نہیں کرتے, نکاح چھڑوا دیتا ہے, شیطان کا بہکاوا ہے یہ. اور بعض تو نکاح نہیں کرتے, حرام کاریاں کر لیتے. اور بعض بندوں کو یہ جو ہے نا وہ نکاح کی اہمیت کم کروا دیتا ہے. تو یہ اس کے جھانسوں کو سمجھے کہ کس طرح سے ہمیں گمراہ کرتا ہے. کچھ بندے اہل علم کے اقوال کو نہیں لیتے, نہیں میں حدیث سے بغیر بات ہی نہیں کرتا. اور بھائی حدیث ہے لیکن اس کا فہم علم والوں سے ملے گا, علم والے کیسے ہمیں بتاتے. وہ کہے گا نہیں میں نے حدیث, بس میں نے کسی کی بات نہیں مانتا, میں کوئی مقلد ہوں, نہ کسی عالم دین کی بات کو نہیں سنتا.
ایک یہ انتہا ہے. حالانکہ جو فہم حدیث کا ہے وہ علماء کے ذریعے بھی ہمیں سمجھ آ سکتا ہے. کئی دفعہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تو اجتہاد کبھی کسی بڑے عالم کا ہو جائے تو کوئی عرض نہیں. اور بعض بندے کیا کریں گے, وہ کہیں گے بھائی جی حدیث کو چھوڑیں, بس میرے تو عالم دین کی بات ہی چاہیے مجھے. وہ حدیث پہ اپنے ایمان کو مقدم کر دے گا. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ کے بارے تقدیر کا مسئلہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جو بندہ عمل کرتا ہے یہ رب خالق ہے, ہر عمل کا خالق اللہ ہے. میں گناہ کرتا ہوں تو رب کرواتا ہے, میں نیکی کرتا ہوں تو رب کرواتا ہے. یہ انتہا ہے. اور دوسری انتہا کیا ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کسی کے عمل پہ کوئی قدرت نہیں رکھتا, یہ بندے کا اپنا اختیار ہے, وہ خود ہی گناہ کرتا ہے, خود ہی نیکی کرتا ہے. انتہائیں ہیں دونوں, ایک انتہا وہ ایک ہی, حالانکہ درمیانی راستہ. اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کی صفات کا انکار, اللہ کی کوئی صفت نہیں, اللہ کے ہاتھ ہیں, اللہ کا چہرہ ہے, قرآن ثابت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بندوں سے تشبیہ ہو جاتی ہے. اور بعض صفات کو تشبیہ دینا شروع کر, اچھا اللہ کا ہاتھ ہے وہ ایسا ہوگا, اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے, وہ تشبیہ دینا شروع کر دیں گے. یہ انتہائیں ہیں, یہ شیطان کا ورغلانے کا ایک انداز ہے. اور بعض کہتے ہیں اللہ کہیں پہ نہیں ہے, نہ اوپر ہے, نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہے, نہ بائیں ہے, اللہ کے بارے سوال ہی نہ کرو وہ کہاں پہ ہے. اور بعض کیا کہتے ہیں اللہ ہر چیز کے اندر موجود ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے رب یہاں بھی ہے, رب کسی گندے جانور میں بھی ہے. دو انتہائیں ہیں. تو اہل سنت والجماعت کا جو عقائد ہیں ان کو سمجھیے میرے بھائی, اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور شیطان کے جھانسوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ جو آئندہ خطبہ ہوگا اس میں ہم یہ بھی چیزیں رکھیں گے. شیطان جادو کے معاملات جو کرواتا ہے, ہمارے گھروں میں بڑی پریشانیاں, لوگ جادو کا مسائل, نظر بد کے مسائل, اس کو پوری ڈیٹیل میں یہ سمجھیں گے کہ جادو کا علاج کیسے ممکن ہے, وہ ہونے سے پہلے کیسے علاج کیا جا سکتا ہے. تو ایک علاج ذرا آج کی گفتگو میں سن لیں, ٹائم ہو گیا. اللہ کا ذکر کبھی نہ چھوڑیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سورۃ ناس کی تفسیر میں پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں شیطان جو ہے نا, جب تک بندہ ذکر کرتا رہتا ہے شیطان دور رہتا ہے. جیسے اس نے ذکر سے اپنا دامن چھڑایا یا ذکر سے غافل ہوا, شیطان وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, یہ فوری وسوسے ڈال. تو ذکر کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, یعقد الشیطان علی قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام ثلاث عقد. اللہ کے رسول فرمایا جب بندہ سونے کے لیے بستر پہ چلا جاتا ہے, سو جاتا ہے, 3 گرے شیطان اس کی گدی میں لگاتا ہے. 3 گرے. اب یہ 3 گرے لگا دیتا ہے. اب شیطان نے یہ اس پہ گرے لگا کے اس کو کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد, اور سویا رہے, ابھی بڑی رات باقی ہے. جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے نا بندے کو گمراہ کرے, ابھی بڑی رات باقی ہے, سویا رہے, کوئی بات نہیں ہے, فجر چھڑوا دے گا. اور جب بندہ کھڑا ہو جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استیقظ, بندہ اٹھ جائے اور کیا کرے, فذکر اللہ. جو بات میں سمجھا نا, ذکر, اللہ کا ذکر شیطان کو بھگانے والی چیز. بندہ اٹھ گیا ہے, اب اس نے ذکر کیا اللہ کا. جب اللہ بندہ اٹھتا ہے ذکر کرتا ہے, انحلت عقدۃ, ایک گرہ کھل جاتی ہے. 3 گرے باندھی تھی اسے سوتے وقت, ایک گرہ اللہ کھول دیتا ہے. فإن توضأ انحلت عقدۃ, جب یہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فإن صلى انحلت عقدۃ, اور جب یہ وضو کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. حدیث پہ غور کیجیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأصبح نشیطا طیب النفس, یہ صبح کرتا حشاش بشاش ہو کے, ہوشیار ہو کے, خوش مزاج اس کی صبح ہوتی ہے, کیونکہ شیطان سے یہ آزاد ہو گیا. اور فرمایا اگر یہ نہ کرے, وَإِلَّا, اگر ایسا نہیں کیا, شیطان نے کہا سویا, فرقد, سو جا, علیک لیل طویل, ابھی رات باقی ہے, سویا رہے. اب یہ سویا رہا, فجر بھی گئی, فجر کے ٹائم اٹھا, کوئی بات نہیں, پھر سو گیا. پھر اٹھتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبیث النفس, کسلان, یہ جب صبح کرتا بد مزاج ہوتا ہے, سستی اس کے جو مزاج میں اللہ پیدا کر دیتا ہے, سستی ختم نہیں ہوتی, بد مزاجی ختم نہیں ہوتی, ہر بات پہ لڑائی کرے گا, چڑچڑا ہو جائے گا, لوگوں سے بات پہ لڑائیاں کرے گا. یہ وہ بندہ ہے جو ذکر نہیں کرتا, اور جو ذکر کرتا ہے اللہ اسے اس سے محفوظ فرماتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بندہ جب گھر میں داخل ہو وہ ذکر کر لے, اور ذکر کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر ہے اور کھانا کھاتے وقت ذکر کرے, تو شیطان پتہ کیا کہتا ہے, لا مبیت لکم ولا عشاء, اس گھر میں نہ تو مجھے کھانا ملنا ہے, نہ ہی مجھے رہائش ملنی ہے. اور جب بندہ ذکر نہ کرے تو شیطان پتہ کہتا ہے ادرکتم المبیت, اس گھر میں رہائش تو مل گئی ہے. بندہ گھر میں داخل ہوا, اس نے دعا نہیں پڑھی, السلام علیکم نہیں کہا, ذکر نہیں کیا, شیطان کہتا ہے رہائش تو مل گئی ہے اس گھر میں.
اگلی بات، بندے آج کل ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں، موبائل چلاتے جاتے گھر میں چلے گئے، باتیں کرتے کرتے گھر میں چلے گئے. گھر میں داخل ہوں ذکر کرے، سلام کہیں، دعا پڑھے. اگر دعا پڑھ لے شیطان کہتا ہے نہ رہائش ہے نہ کھانا ہے، اگر نہیں پڑھی کہتا ہے مبارک ہو ادرکتم المبیت، رہائش تو لب گئی. اب بندہ جب کھانا شروع کرتا ہے اب کھانے میں بھی وہ نہیں کرتا، کہتا ادرکتم المبیت والعشاء، رہائش تو لبی نال کھانا بھی لب گیا. کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھی، اب کھانا بھی فری میں مل گیا. تو شیطان اس گھر میں رہتا ہے جہاں یہ کام، جب اس گھر میں رہے گا پھر آپ کو پریشان نہیں کرے گا، بچوں کو پریشان نہیں کرے گا. پھر جو مسائل لے کے آتے ہیں جی ہمارے گھر میں جادو ہو گیا، ہمیں بڑی پریشانی، گھر میں کبھی یہ ہوتا کبھی یہ ہوتا، شیطان ہوتا ہے یہ، اور یہ پریشان کرتا ہے. ہمارے گھر کا واش روم ہمارے گھروں میں آ گئے، پہلے وہ باہر تھے، پھر باہر سے دروازوں کے باہر آئے، کرتے کرتے بیڈ روم میں آ گئے، اب دروازہ کھلا ہے، شیطان کی آواز کیا ہے، شیطان رہتا ہی ادھر ہے. اب دعا نہیں پڑھتے، دعا کے الفاظ کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ جنوں سے جو پاک نہیں ہے ناپاک ہے ان سے پناہ مانگتا ہوں. جب یہ نہیں ہوگا، ذکر چھوڑیں گے، دعا چھوڑیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے وہ کھانا کھا رہے ہوں واش روم میں بیٹھ کے، تم جا کے پیشاب کر دو، تمہیں چھوڑیں گے، وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے پھر وہ، کیونکہ گندے جو ہیں نا نجس وہ رہتی وہاں پہ، تو ہمارے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے. اللہ ہمیں شیطان کے جھانسوں سے بچا کے رکھے، اس کے جو بھی وار ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ کچھ وار اور ایک میں نے علاج بتایا، سبب جس کے ذریعے بندہ بچ سکتا ہے وہ ہے ذکر اللہ، دعاؤں کی پابندی، اذکار کی پابندی. اللہ ہمیں اذکار کی پابندی کی توفیق دے. آئندہ ہم انشاءاللہ یہ بات پوری تفصیل سے سمجھیں گے، جادو کے جو مسائل ہیں، شیطان اور جنوں کے جو مسائل، اور پھر ان سے بچنے کی تدابیر کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے سرکش شیطان اور جنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ.